السلام علیکم۔ آج بیوٹیفل سٹوریز میں ایک بہت زبردست سٹوری ہے۔ ایک بادشاہ جب دنیا کو فتح کرنے کے ارادے سے نکلا تو اس کا گزر افریقہ کی ایک ایسی بستی سے ہوا جو دنیا کے ہنگاموں سے دور اور بڑی پرسکون تھی۔ یہاں کے باشندوں نے جنگ کا نام تک نہ سنا تھا اور وہ فاتح اور مفتوح کے معنی سے نہ آشنا تھے۔ بستی کے بادشاہ شہنشاہ اعظم کو مہمان کے طرح لے کر اپنے سردار کی جھونپڑی میں پہنچے۔ سردار نے اس کا بڑی گرم جوشی سے استقبال کیا اور پھلوں سے بادشاہ کی تواضع کی۔ کچھ دیر میں دو قبائلی فریق مدعی اور مدعا علیہ کی حیثیت سے اندر داخل ہوئے۔ سردار یہ جھونپڑی کا عدالت کا کام بھی کرتی تھی۔ مدعی نے کہا، میں نے اس شخص سے زمین کا ایک ٹکڑا خریدا۔ ہل چلانے کے دوران اس میں خزانہ برآمد ہوا۔ میں نے یہ خزانہ اس شخص کو دینا چاہا لیکن یہ لیتا نہیں۔ میں یہ کہتا ہوں یہ خزانہ میرا نہیں، کیونکہ میں نے اس سے صرف زمین خریدی تھی اور اسے صرف زمین کی قیمت ادا کی تھی، خزانے کی نہیں۔ مدعا علیہ نے جواب میں کہا، میرا ضمیر ابھی زندہ ہے، میں یہ خزانہ اس سے کس طرح لے سکتا ہوں؟ میں نے تو اس کے ہاتھ زمین فروخت کر دی تھی۔ اب اس میں سے جو کچھ بھی برآمد ہو یہ اس کی قسمت ہے اور یہی اس کا مالک ہے۔ میرا اب اس زمین اور اس میں موجود اشیاء سے کوئی تعلق نہیں۔ سردار نے غور کرنے کے بعد مدعی سے دریافت کیا، تمہارا کوئی لڑکا ہے؟ اس نے کہا، ہاں ہے۔ پھر مدعا علیہ سے پوچھا، اور تمہاری کوئی لڑکی بھی ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ مدعا علیہ نے بھی اس بات میں گردن ہلائی، تو تم دونوں ان دونوں کی شادی کر کے یہ خزانہ ان کے حوالے کر دو۔ اس فیصلے نے بادشاہ کو بہت حیران کیا۔ وہ فکر مند ہو کر سوچنے لگا۔ سردار نے بادشاہ سے دریافت کیا، کیوں؟ کیا میرے فیصلے سے آپ مطمئن نہیں ہیں؟ بادشاہ نے کہا، نہیں، ایسی بات نہیں، لیکن تمہارا فیصلہ ہمارے نزدیک حیران کن ضرور ہے۔ سردار نے سوال کیا، اگر یہ مقدمہ آپ کے روبرو پیش ہوتا تو آپ کیا فیصلہ سناتے؟ بادشاہ نے کہا، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ مقدمہ ہمارے ملک میں ہوتا تو زمین خریدنے والے اور بیچنے والے کے درمیان کچھ اس طرح کا جھگڑا ہوتا کہ بیچنے والا کہتا، میں نے اسے زمین بیچی ہے اور اس زمین کی قیمت وصول کی ہے، اب جب کہ خزانہ نکل آیا تو اس کی قیمت تو میں نے وصول کی نہیں، اس لیے یہ میرا ہے۔ جبکہ خریدنے والا کہتا، میں نے اس سے زمین خرید لی تو اب اس میں سے جو کچھ بھی برآمد ہو وہ میری ملکیت ہے اور میری قسمت ہے۔ سردار نے بادشاہ سے پوچھا، پھر تم کیا فیصلہ سناتے؟ بادشاہ نے اس کے ذہن میں موجود سوچ کے مطابق جواب دیا، ہم فریقین کو حراست میں لے لیتے اور خزانے حکومت کی ملکیت قرار دے کر شاہی خزانے میں جمع کروا دیتے۔ بادشاہ کی ملکیت؟ سردار نے حیرت سے پوچھا، کیا آپ کے ملک میں سورج دکھائی دیتا ہے؟ بادشاہ نے کہا، جی ہاں، کیوں نہیں؟ وہاں بارش بھی ہوتی ہے؟ اس نے کہا، بالکل ہوتی ہے۔ بہت خوب۔ سردار حیران تھا، لیکن ایک بات اور بتائیں، کیا آپ کے ہاں جانور بھی پائے جاتے ہیں جو گھاس اور چارہ کھاتے ہیں؟ بادشاہ نے کہا، ہاں، ایسے بے شمار ہمارے ہاں جانور پائے جاتے ہیں۔ او خوب، میں اب سمجھا۔ سردار نے یوں گردن ہلائی جیسے کوئی مشکل ترین بات اس کی سمجھ میں آ گئی ہو۔ تو اس ناانصافی کی سرزمین میں شاید ان جانوروں ہی کی طفیل سورج روشنی دے رہا ہے اور بارش کھیتوں کو سیراب کر رہی ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔